تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آئے تو واویلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کو لے کر عورتیں سود کی طرف جا رہی، بچوں کو کھانے کے لیے کم ہے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو سود سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو سود سے پیسے لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے، آقا نے فرمایا جتنا گنہگار سود دینے والا ہے، لینے والا جتنا گنہگار ہے اتنا ہی سود دینے والا بھی گنہگار ہے، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، دونوں پر لعنت ہے۔ اور اب تو مسلم محلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے جمع کر کر کے رکھتی ہے تو پڑوس کی عورت قرض مانگنے آئے تو کہتی ہے کہ اگر 10 لے جا رہی ہے تو 12 لا کر دینا، 100 لے جا رہی ہے تو 110 لا کر کے دینا، یہ سود ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں کو، سود کھانے والوں کو یعنی بیاج کھانے والوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے اور اس میں آگ بھری ہوگی اور اس میں بچھو ہوں گے اور وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ سود خور لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے، اور حال یہ ہوگا کہ ان کو استغفر اللہ، اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آتی ہے، سود خوروں کے لیے جہنمیوں کی شرمگاہ سے ایک پیپ کی نہر نکلے گی۔ جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں نا، یعنی سود کا دھندا کرتے ہیں، اکثر غریب بستیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو لوگ لے کے ہی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں فاقہ کشی کرو، یہ سوچ کر کے کہ فاقہ کبھی کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک وقت کا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور شادی کے موقع پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 پہلی کا کھانا کرے، اللہ نے دیا ہے 100 پہلی کا بھی کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو سود سے پیسے لے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرو۔ میرے رسول نے سب کچھ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اس لیے بڑی سادگی سے کی تھی تاکہ غریبوں کو ایک دستور مل جائے، غریبوں کو ایک قانون مل جائے۔ حضور نے کچھ نکاح بڑی سادگی سے بھی کیے تھے تاکہ غریبوں کو قانون ملے، اور ایک نکاح میں بکری کے گوشت کا ولیمہ بھی کیا تھا تاکہ امیروں کو بھی قانون مل جائے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، لیکن آج تو برادری میں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ نادان برادری کے لوگ قبر میں نہیں آئیں گے، تیری قبر میں تجھے اکیلے جانا ہے۔ اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو، کسی کو کسی کی برادری نے نہ عزت دی ہے نہ دے سکتی ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے اس کو راضی کرو۔ گناہ کر کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام کوئی ایسی برادری کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے۔ قانون کسی برادری کا نہیں چلے گا، قانون تو صرف اسلام کا چلے گا، اس لیے کہ ہماری برادری اسلام ہے اور ہمارا قانون قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے؟ تو کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں، میری برادری اسلام ہے اور میرا سرنیم مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہ فکر ہمیں لے کر کے چلنا ہوگا۔ تو یہ کہ ہم اس کو دعوت دیں، اس کو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے یہاں کھا کر کے آئیں، انہیں کھلانا بھی تو ہوگا۔ آپ نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ کھلانے تو ہم بھی کھلائیں گے، اس کی حیثیت کھلانے کی تھی، اس نے کھلایا، آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ پر کوئی ظلم نہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں تو عرض یہ کر رہا تھا جو سود لیتے دیتے ہوں گے ان کے لیے کتنا دردناک۔ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ بے نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، روزہ ترک کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن سود والوں کے لیے کتنا بدترین ہے۔ جہنمیوں کی شرمگاہوں سے پیپ کی نہر نکلے گی اور وہ اتنی بدبودار ہوگی، اور اتفاق سے اللہ اکبر وہ جہنمی جو ہوں گے، اللہ اکبر، وہ زانی جہنمی ہوں گے، اور زانی جہنمیوں کی شرمگاہوں سے اس وقت اتنی بدبو نکلے گی کہ وہ بدبو اگر دنیا کے انسانوں پہ کھول دی جائے تو سارے دنیا کے انسان مر جائیں۔
اور اسی سے وہ پیپ کی نہریں نکل رہی ہوگی. اس پیپ کی نہروں میں سود لینے والے دینے والے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. جیسے وہ سر اوپر کریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا, انہیں منہ اندر کر لینا ہوگا. اس وقت فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ, فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے. ہم کس لیے سود لے رہے ہیں؟ نئے کپڑوں کے لیے. کس لیے سود لے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے. کس لیے سود لے رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں جہیز دینے کے لیے. کیا تمہارے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دوپٹہ, پوری زندگی ایک دوپٹہ استعمال کیا جس پر 17 سے زیادہ پیون لگے ہوئے تھے؟ کیا ہماری بیٹیوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ یاد رکھیں, جہاں سود ہوگا وہاں کبھی برکت نہیں ہوگی. میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا, ان کو میں نے توبہ کے لیے بھی کہا. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا, اربوں پتیوں کو دیکھا کہ وہ سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں. ایک دن وہ گڑے میں جاتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو گھٹائے گا, یعنی سود میں کوئی برکت نہیں ہے, اور اللہ تجارت کو بڑھائے گا. اس لیے محنت کرو, محنت کرو. عورتیں گھر میں ٹی وی دیکھنے کی بجائے, فلمیں دیکھنے کی بجائے, سنیما دیکھنے کی بجائے کوئی ایسا کام کاج کرے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جس سے وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایسا کام کرے کہ گھر میں بیٹھ کے کر سکے, باہر جا کر کے نہیں, گھر میں بیٹھ کے کر سکے. عورتیں غربت کی وجہ سے تراشن بھرنے نکلتی ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دیتے, ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے. اس لیے کہ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو دیکھا کہ اگر عورتیں تراشن بھرنے کے لیے آتی ہیں تو ان کی نگاہیں کنٹرول میں نہیں رہتی, اور غربت کی ماری عورتیں کبھی کبھی معاذ اللہ ان کے پیر دولت کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. اس لیے عورتوں کو تراشن بھرنے کے لیے نہ بھیجا جائے, عورتوں کو باہر کام کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے. عورتیں اگر غربت زدہ ہیں تو وہ گھروں میں کام کریں, گھر کے اندر رہ کر. بہت سے ایسے کام ہیں جو عورتیں گھروں کے اندر رہ کر سکتی ہے. کیا آپ کو وہ حدیث پاک نہیں معلوم؟ ایک روایت ہے, ایک شخص ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں شادی کر. حضور شادی ہو گئی, ایک آدھ دوسری شادی کر لے. انہوں نے دوسری کی. پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اور تنگی بڑھ گئی. سرکار نے فرمایا کہ شادی کر. کہا حضور 2 تو کر چکا ہوں. کہا شادی کر. انہوں نے تیسری کی. پھر اور تنگی بڑھ گئی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو تنگی بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے ایک پیٹ کا معاملہ تھا, ابھی تو 3 کے خرچے کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ شادی کر. انہوں نے چوتھی کی. اتفاق سے وہ چوتھی دلہن کوئی ہنر جانتی تھی, وہ آئی تو اس نے ان تینوں کو سکھایا, اور جب یہ چاروں مل کر کے وہ اس ہنر پہ کام کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مالا مال فرما دیا. لیکن آج کوئی اس کو دلیل بنا کر ابھی 3-4 کا پلان نہیں بنائے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کی عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے, اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے. تو سود لینے سے اچھا ہے اور سود سے کمانے سے اچھا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں, ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے گھروں میں چرخے ہوتے تھے, عورتیں چرخہ بھرتی تھی, اور چرخہ بھرنے کے نتیجے میں بچوں کی پڑھائی چرخے سے ہوتی تھی, عید کے پیسے چرخے سے جمع کیے جاتے تھے. لیکن